السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں سوال جواب۔ سوال: سلطان محمود غزنوی کب پیدا ہوئے؟ جواب: 1 نومبر 1971 میں۔ جواب: 1 نومبر 1971 میں۔ سوال: آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: امیر سبکتگین۔ سوال: آپ کو فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے کیا کہا جاتا تھا؟ جواب: پیدائشی جنرل۔ سوال جواب: پیدائشی جنرل۔ سوال: مشہور مورخ ادبا نے آپ کی جنگی صلاحیت اور بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا لکھا تھا؟ جواب: محمود میدان جنگ میں ہمیشہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں لڑائی شدت کے ساتھ لڑی جاری ہوتی اور معرکہ تیز ہوتا۔ اس کی بہادری سے خود ان کے سپاہی بھی بڑے متاثر تھے، وہ بھی نازک موقعوں پر محمود کی نقل کرتے اور میدان میں بہادری سے لڑتے۔ سوال: والد نے جب آپ کو خراساں کا گورنر مقرر کیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب: اس وقت محمود کی عمر 33 برس کے لگ بھگ تھی۔ سوال: آپ نے خلیفہ بغداد قادر بلّہ سے کن کن علاقوں پر حکومت کرنے کا فرمان حاصل کیا تھا؟ جواب: افغانستان، سیستان اور خراسان پر حکومت کرنے کا۔ سوال: خلیفہ نے آپ کو کون سے خطاب دیے تھے؟ جواب: یمین الدولہ اور امین السلطنت وغیرہ کے۔ سوال: آپ کے والد امیر سبکتگین کا انتقال کب ہوا؟ جواب: 997 میں۔ سوال: امیر سبکتگین نے مرنے سے پہلے اپنا دلی ولی عہد کسے مقرر کیا؟ جواب: اپنے لڑکے اسماعیل کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ سوال: محمود نے اپنے کون سے علاقے پیش کیے جو اس نے قبول نہ کیے؟ جواب: محمود نے اپنے بھائی کو بلخ اور خراساں کے علاقے پیش کیا اور غزنی کی حکومت خود سنبھالنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر اسماعیل نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ سوال: دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی، بتائیے کون فتح یاب ہوئے؟ جواب: سلطان محمود غزنوی۔ سوال: جب محمود غزنوی کا بادشاہ بنا اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ جواب: 27 برس۔ سوال: سلطان محمود غزنوی کے پرائیویٹ سیکریٹری اتبا نے اپنی کتاب میں حملوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: تاریخ یمنی میں۔ سوال: محمود غزنوی نے پاک ہند پر کتنے حملے کیے؟ جواب: 17 حملے کیے۔ سوال: کیا کسی جنگ میں محمود کو شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب: جی نہیں، خداوند قدوس نے اسے ہر جنگ میں فتح نصیب دلائی۔ سوال: لاہور پر حملہ اور راجہ جے پال سے جنگ کب ہوئی؟ جواب: 27 نومبر 101 بروز جمعرات یہ جنگ شروع ہوئی۔ سوال: سلطان محمود غزنوی اور راجہ جے پال کی فوج کتنی تھی؟ جواب: راجہ جے پال کی فوج کی تعداد 30,000 پیدل سپاہی، 12,000 گھوڑ سوار اور 300 جنگی ہاتھی۔ ان کے برعکس محمود کے پاس کوئی 15,000 گھوڑ سوار تھے۔ سوال: دوپہر ہونے تک راجہ جے پال کے کتنے آدمی مارے گئے؟ جواب: تقریباً 15,000 آدمی دوپہر ہونے تک مارے گئے۔ سوال: اس جنگ میں کامیابی نے کس کے قدم چومے؟ جواب: سلطان محمود غزنوی کے۔ سوال: راجہ نے زر فدیہ کی صورت میں کتنی رقم سلطان محمود کو ادا کرنے کی رہائی پائی؟ جواب: تقریباً 2.5 لاکھ دینار۔ سوال: شکست کا راجہ بہت صدمہ ہوا، بتائیں اس نے اپنے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: ناکامی کے غم میں وہ زندہ ہی چتا میں جل کر مر گیا۔ سوال: راجہ جے پال کے خاتمے کے بعد ان کا جانشین کون تھا؟ جواب: ان کا بیٹا آنند پال۔ سوال: سلطان محمود نے بحیرہ بھنڈرا پر حملہ کب کیا؟ جواب: 103-104 میں۔ سوال: سلطان محمود غزنوی ملتان پر حملہ آور کب ہوئے؟ جواب: 105-6 میں۔ 105-106 میں۔ سوال: اس وقت یعنی 11ویں صدی عیسوی میں یہاں کی خود مختار ریاست پر کون سا خاندان حکمران تھا؟ جواب: لوی خاندان۔ سوال: یہ لوگ کس فرقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: قراطمہ سے۔ سوال: قراطمہ، بطنیہ اور اسماعیلیہ کتنے فرقوں کے نام ہیں؟ جواب: یہ ایک ہی فرقے قراطمہ کے مختلف نام ہیں۔ سوال: اس فرقے نے مصر میں کون سی حکومت قائم کی؟ جواب: فاطمیہ حکومت۔ سوال: ان میں سے کس فرد نے کوہ قاف میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی؟ جواب: حسن بن صباح نے۔ سوال: محمود کے حملے کے وقت یہاں کا حکمران کون تھا؟ جواب: شیخ حمید لودھی کا پوتا ابوالفتح حکومت کر رہا تھا۔ سوال: پنجاب کے کس راجہ نے فتح اعظم کا راستہ روکنے کی ناکام کوشش کی تھی؟ جواب: راجہ آنند پال نے۔ سوال: محمود آنند پال سے جنگ کرنے کے لیے غزنی سے کب چلا؟ جواب: 21 دسمبر 108 کو اپنی فوج کے ساتھ غزنی سے چل پڑا اور دریائے سندھ کو عبور کر کے خضروں کے میدان میں دشمن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سوال: ہندوؤں کی تعداد کیا تھی جو سلطان کی فوج پر حملہ
آور ہوئی تھی؟ جواب 30,000 تقریباً۔ سوال اس جنگ کے شروع میں محمود کے کتنے سپاہی کام آئے؟ جواب 4,000 عمدہ سپاہی کام آئے۔ سوال محمود کے ہاتھوں شکست ہونے کے بعد راجہ آنند پال کہاں غائب ہو گئے؟ جواب میدان جنگ میں سے ان کا ہاتھی جس پر وہ سوار تھے لے کر خدا جانے کہاں غائب ہو گیا، دوبارہ کچھ پتہ نہ چلا۔ سوال نگر کوٹ اس زمانے میں اس ریاست میں کانگڑا، ہوشیار پور اور جالندھر کے علاقے شامل تھے، اس پر محمود نے فتح کب پائی؟ جواب 109 میں نگر کوٹ پہنچتے ہی اس نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور 3 دن کے بعد محمود نے قلعہ فتح کر لیا۔ سوال تھانیسر کا مندر کب فتح کیا؟ جواب 114 عیسوی میں۔ سوال 118 میں اس نے دریائے جمنا کو عبور کر کے برن بلند شہر پر حملہ کیا، یہاں کا راجہ کون تھا؟ جواب یہاں کا راجہ ہردت تھا، جس نے فوراً اطاعت قبول کر لی اور اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سوال 121 میں محمود نے لاہور میں کس راجہ کو شکست فاش دی اور پنجاب پر قابض ہو گیا؟ جواب اس وقت تری لوچن پال کا لڑکا راجہ بھیم پال یہاں کا حکمراں تھا۔ محمود نے اس راجہ کو شکست دی اور وہ میدان سے بھاگ کر اجمیر کے راجہ کی پناہ میں چلا گیا اور وہیں 126 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال محمود نے سومنات پر حملہ کب کیا؟ جواب 125 میں۔ سوال سومنات کا شہر کہاں واقع ہے؟ جواب کاٹھیا دار، گجرات کے علاقے میں۔ سوال سومنات کے قلعے پر محمود نے کب فتح حاصل کی؟ جواب 8 جنوری 126 کو۔ سوال اس جنگ میں کتنے سپاہی مارے گئے؟ جواب 50,000 سپاہی مارے گئے۔ سوال محمود کا آخری جملہ کب اور کس پر ہوا؟ جواب 126 میں سندھ کے جاٹوں پر۔ سوال سلطان محمود غزنوی کب اس جہاں فانی سے رخصت ہوا؟ جواب 13 اپریل 130 میں۔ سوال محمود کو کہاں پر دفن کیا گیا؟ جواب اسے فیروزی باغ میں، جہاں وہ اکثر سیر کے لیے جایا کرتا تھا، دفن کر دیا گیا۔ سوال محمود کی موت پر اس کے لڑکے مسعود غزنوی نے بڑے دردناک انداز میں اپنے باپ کے متعلق کیا کہا تھا؟ جواب خدا کی اس پر رحمت ہو، اب کوئی ماں محمود جیسی شخصیت کو جنم نہیں دے گی۔ سوال ایاز کون تھا اور کیسے جنرل تھے؟ جواب ایاز محمود غزنوی کا غلام تھا۔ آقا اور غلام میں اتنی محبت ہوئی کہ محمود غزنوی کے عقابی نظروں نے ایاز کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جانچنے کے بعد اپنی فوجوں کا جنرل مقرر کر دیا۔ سوال علامہ اقبال محمود ایاز کی کیا شان بیان کی؟ جواب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود دانا، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا محمود غزنوی کا کیا ماجرا ہے؟ جواب ایک درود لکھا جو کم از کم 1 رکوع لمبا ہوگا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دن میں 1,00,000 مرتبہ پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود غزنوی کو زیارت سے صرف فرمایا اور ارشادیوں میں محمود رعایا سے عدل انصاف کے لیے سکم وقت پہنچتا ہے، تم ایک بار پڑھ لیا کرو، 1,00,000 مرتبہ کا ثواب تمہیں عطا ہوگا۔